نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورہ یوسف آیت نمبر 30 بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال نسوة في المدينة اور کہا عورتوں نے شہر میں امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی تراود فتاها عن نفسی پھسلاتی ہے اپنے جوان کو اس کی ذات سے قد شغفها حبا یقیناً گھر کر گئی ہے اس کے دل میں اس کی محبت انا لنراها فی ضلال مبین بے شک ہم اس کو دیکھتی ہیں واضح غلطی میں فلما سمعت بمکرہن پس جب سنا اس نے ان کی چال کو ارسلت الیہن پیغام بھیجا ان کی طرف وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور تیار کیا ان کے لیے ایک محفل ایک تکیہ گاہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دی ان میں سے ہر ایک کو چھری وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام سے نکلا ان پر فَلَمَّا رَأَيْنَهُ پس جب انہوں نے دیکھا اس کو اکبرنہ بہت بڑا جانا اس کو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور کاٹ دیا اپنے ہاتھوں کو وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ اور کہنے لگی سبحان اللہ ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ کوئی انسان ان ھذا الا ملک کریم یہ اور کچھ نہیں مگر کوئی عزت دار فرشتہ ہے قالت تو کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ بس یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ اور یقیناً میں نے پھسلایا اس کو اس کی ذات سے بس وہ بچ گیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جو میں اس کو حکم دیتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ ضرور قید کیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ضرور ہوگا بے عزت ہونے والوں میں سے قال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی اے میرے رب جیل زیادہ محبوب ہے میری طرف مما یدعوننی الی اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کی تدبیر کو اصب الیہن میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی جانب واکم من الجاہلین اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے فاستجاب له ربه بس قبول کر لیا اس کے لیے اس کے رب نے فصرف عنہ کیدہن پس پھیر دیا اس سے ان کی تدبیر کو انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے ثم بدا لہم
پھر واضح ہوا، ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ اس کو قید کر دیا جائے ایک مدت تک کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا چوتھا رکوع آیات نمبر 30 سے لے کر 35 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبرتوں اور نصیحتوں سے لبریز حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش بنائی کہ جب اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، اس نے خود ہی برائی کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں بلایا، دروازے بند کیے اور دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور پھر وہاں سے نکلے اور وہ پیچھے دوڑی اور اس نے کرتے کو ہاتھ مارا تو قمیص پھٹی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام پر 4 امتحان بڑے اہم ہوں گے، 2 عفت کے حوالے سے اور 2 فراست اور ذہانت کے حوالے سے۔ عفت کے حوالے سے پہلا امتحان جو کل ہم نے پڑھا، اس میں یوسف علیہ السلام مکمل طور پر پاس ہوئی اور کامیاب ہوئی ہے۔ دوسرا امتحان آج کے سبق میں ہے۔ یہ دوسرا پرچہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پہلے تو ایک عورت تھی ورغلانے والی، اب یوں سمجھ لیجئے کہ مصر کی حسین ساری عورتیں جو بڑی بڑی تھیں چیدہ چیدہ، وہ سب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے والی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام جیسے وہاں عفت اور پاک دامنی کے ساتھ باہر نکل آئے اور بچ نکلے، ایسے ہی اس دوسرے امتحان میں بھی یوسف علیہ السلام عفت اور پاک دامنی کے ساتھ بچ نکلے۔ اور یہ شان ہے انبیاء کی علیہم السلام کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں۔ بارکہ کل کے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ گواہی ہو گئی کہ واقعی اس میں یوسف علیہ السلام کی غلطی تو نہیں ہے، خود اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو اس کے شوہر نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس بات کو رہنے دے اور اس کا چرچا اور تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ لیکن ایک واقعہ ہو جائے تو چرچا تو ہو جاتا ہے، بعض دفعہ واقعہ نہیں ہوتا پھر بھی لوگ بنا لیتے ہیں اور چرچا کر دیتے ہیں، کسی کی بات کو تو پھیلانے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ ہمارے ہاں تو محض گمان پر ہی، شبہات پر ہی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں نا، فلاں آدمی ادھر کیوں گیا تھا جی، وہ کیوں، اس کے ساتھ بس یہ سنا اور بات آگے پھیلا دی، میں نے ان کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، حتیٰ کہ ایک شخص کو بغیر دلیل کے پورے علاقے میں بے عزت کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت سخت گناہ ہے۔ کسی پر تہمت لگانا اور بہتان لگانا شریعت نے تو حد قذف بتائی ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے اور اس پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، جو 4 عینی شاہد ہوں، اگر وہ نہیں پیش کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 80 کوڑے مارو تاکہ آئندہ کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کرے۔ بغیر تحقیق کے کسی کی عزت کو اچھالنا کوئی آسان بات ہے، لیکن اچھالی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور خوب باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ایک قسم کا سچا واقعہ تھا، سچی بات تھی کہ جناب کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا اور پھر جناب اب یہ بات کیسے چھپے،
بات تو پھیل گئی، عورتوں میں پہنچ گئی، اور عورتوں میں جناب جب بات پہنچ جائے تو یہ تو سب سے بہترین نیٹ ورک ہے خبر پھیلانے کے لیے۔ اب جناب عورتوں میں جب بات چلی تو بات بڑی پھیلی، عجیب بات ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، ایک اونچے خاندان کی عورت ہے، اور اس کا ایک غلام ہے، اور وہ غلام کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ یار بڑی عجیب بات ہے، محبت کرنے کے لیے، عشق کرنے کے لیے آزاد آدمی تھوڑے تھے، یہ غلام کے ساتھ کرتی ہے۔ اب انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو گویا کہ تانے دینا ہے اور باتیں کرنا شروع کر دی، اور پھر تانے تو کہاں برداشت کرتا ہے کوئی جناب، اور پھر خاص کر عورتیں کہاں برداشت کرتی ہیں، وہ تو اسی وجہ سے شوہر کے اکثر خرچے کروا دیتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ وہی سوٹ ہے جو پچھلے عید پر اس نے پہنا تھا۔ اس طرح سے بچنے کے لیے شوہر کے پاس پیسے ہوں نہ، وہ کہتی قرض لو اور جناب میرا فرمائش پوری کرو، کوئی یہ نہ کہہ دے، تانوں کے ڈر سے، حالانکہ اس میں کوئی اتنا برا تانا بھی نہیں، اور یہ تو بہت بڑا تانا تھا، تو چھوٹے چھوٹے تانوں سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا، اس نے کہا اچھا تم نے یہ غلام دیکھا نہیں ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ تم کتنی پاک دامن ہو۔ سنیے جی، وقال نسبۃ فی المدینہ، اور عورتیں کہنے لگی شہر میں، امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسی، وہ مائل کر رہی ہے، ورغلا رہی ہے اپنے جوان کو اس کی ذات سے، نوجوان یعنی اس کا غلام اس کو ورغلانے کے چکر میں ہے جی، عجیب بات ہے۔ قد شغفہا حبا، اور اس کی محبت غالب آ گئی ہے اس پر، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ واضح غلطی میں ہے، کہ محبت کرنے کے لیے غلام ہی رہ گئے تھے۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا اس نے ان کی چال کو، اب آپ اس لفظ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے بمکرہن، ان عورتوں کی چال کو، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے تانے کو سنا، ان کی چال کو سنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں وہ تانا جو مار رہی تھی یہ بھی ایک چال تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ ہم بھی دیکھیں تو صحیح وہ غلام کیسا ہے، جب یہ تانے ماریں گی نا تبھی وہ دکھائے گی، ایسے پتہ نہیں اس کا اس طرف دھیان جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ تو یہ بعض دفعہ تانا مارا جاتا ہے، یہ بھی اس لیے کہ تاکہ اگلے آدمی سے کوئی مطلب حاصل کیا جائے۔ جیسے کہ کوئی مسلمان ہوتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا قرآن سیکھنے کے لیے، یہ ابو جہل بے ایمان پتہ کیا تانے مارتا، او جی اس کے لیے چندہ اکٹھا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، شاید اسے کوئی لالچ ملی، ہم ہی پیسے اس کو دے دیں، تاکہ اس تانے کے ڈر سے آئندہ وہ نہ جائے، نہیں نہیں میں نہیں جاتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تانے مارے جاتے ہیں بعض دفعہ کسی مقصد کے لیے۔ اب انہوں نے تانے مارے تو اللہ نے اس کو فرمایا فلما سمعت بمکرہن، فلما سمعت بمکرہن، پر جب اس نے ان کی چال کو سنا، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعًا، اور ان کے لیے ایک محفل، ایک تکیہ گاہ یعنی ایک محفل لگائی گئی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے، ہاتھوں کے اندر چھریاں ہیں، اور قالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو کہا نکل کر آ جا ان کے سامنے۔ جب انہوں نے دیکھا، فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، توجہ کرنا جی، لفظ پہ غور کرنا، فلما، پس جب، رأینا، دیکھا ان عورتوں نے، اس یوسف کو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلما رآہن کہ یوسف نے بھی ان کو دیکھا، اگر یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہو تو لفظ آئے گا رآہن، یوسف علیہ السلام نے دیکھا ان کو نہ، فلما رأینا، ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، وہ عورتیں یوسف کو دیکھ رہی تھی، یوسف نے تو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ان کی طرف، فلما رأینہ، پس جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف نے ان کی جانب نہیں دیکھا، اللہ یہ حیا اور شرم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سورۃ النور میں کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں،
یا اللہ نظر جھکانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں او جی دل پاک ہونا چاہیے نا جی، کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظر جھکائیں گے تو ناموس اور عزت محفوظ رہے گی، جب نظریں بے قابو ہو جاتی ہیں پھر عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، اس لیے فرمایا نظر کو قابو میں رکھو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا، اپنے ذہن میں کچھ خاکہ تو انہوں نے بنایا ہوگا کہ ظاہر ہے وہ عزیز مصر کی بیوی جو اس پر محبت کر رہی ہے تو نوجوان خوبصورت ہوگا، اپنے ذہن میں تو انہوں نے سوچا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کہتے ہیں اکبرنہ، جتنا وہ سوچ کر لے گئی تھی نا یوسف اس سے بہت بڑا تھا، سبحان اللہ، اکبرنہ، بہت بڑا پایا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر نا مدینہ منورہ گئے تو بنو نجار کی وہ بچیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کچھ شعر پڑھے جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور تذکرہ تو سن رہی تھیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ظاہر ہے اپنے ذہن میں انہوں نے کوئی خاکہ بنایا ہوگا، ایک آدمی کو بندہ نہیں دیکھتا نا، چرچا سنتا ہے تو ذہن میں کوئی خاکہ تو ہوتا ہے کہ یار وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ حضور کے استقبال کے لیے وہ بچیاں گئیں اور انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، میرے مامے کی طرح ہوگا، میرے چاچے کی طرح ہوگا، ہمارے استاد کی طرح ہوگا، کوئی ذہن میں خاکہ تو ہوگا نا، ذہن میں یار ایسا ہوگا۔ جب اچانک حضور کو دیکھا تو اکبرنہ، اپنے خیال سے بہت بڑا پایا، تو بے ساختہ کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اچانک جو حضور کو دیکھا نا اپنے خیال سے بہت اعلیٰ پایا، ہم تو سوچ رہی تھیں میرے والد صاحب کی طرح ہوگا، میرے چاچے میرے استاد کی طرح ہوگا، نا 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 بھائی، طلع البدر علینا، آج تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، یہ تو کسی کی طرح نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے خیالات سے بہت بڑا پایا ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، بہت بڑا اپنے خیال سے سمجھا، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے کاٹ دیا اپنے ہاتھوں کو۔ کیوں کاٹ دیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسی مصروف ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ چھریاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، یا جیسے اگر اوپر والا جو لفظ ہے نا جی فلما سمعت بمکرہن، کہ ان کی ایک چال تھی، اس لفظ پہ غور کرتے ہوئے معنی کریں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کاٹا، ویسے تو دیکھ نہیں رہا، شاید اس طرح دیکھ لے، یا جیسے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی ایک آدھ عورت کا ہاتھ پہ لگ گئی وہ چھری غلطی سے بھی، اور پھر چونکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے خادم تھے، کوئی پٹی کرنا کچھ یہ کرنا، انہیں کو حکم ملا ہوگا، انہوں نے کہا بھئی اس کی تو موج ہو گئی کہ اس کی انگلی کٹی تو یوسف علیہ السلام کو پٹی کا حکم ملا، چلو ہم بھی کاٹے شاید ہمارے طرف بھی توجہ ہو جائے، یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے انگلیاں کاٹی، واللہ تعالی عالم۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، وَقُلْنَا، اور کہنے لگی حاش للہ، پاک ہے اللہ، یعنی سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ملک کریم کیوں کہا؟ دو وجہوں سے، ایک تو حسن کی وجہ سے، جیسے کسی حسین کو دیکھ کر وہ پری ہے بادشاہ، ملک کریم، تو کیوں؟ یہ فرشتہ ہے جی، حسن کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کردار کی وجہ سے، ایسا کردار کسی انسان کا نہیں، یہ تو فرشتے کا ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری طرف دیکھنے کی نہیں، دیکھ ہی نہیں رہا ہماری طرف، تو آپ خود غور کریں کہ حسین عورتیں ساری ہوں جو اس کائنات میں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کائنات کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بڑا فتنہ عورتوں کا بتایا، النساء حبائل الشیطان، یہ شیطان کے جال ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے شیطان وار کرتا ہے، لیکن کتنے جال پھینکے گئے یوسف علیہ السلام پر، اور ہر ایک سے بچ نکلنا یہ کمال عفت عصمت انبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے
کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب وہ عزیز مصر کی بیوی بولی کہ نہیں، تم میرے اوپر بڑے تانے مارتی تھی، تم نے کیوں انگلیاں کاٹیں؟ مجھے کہتی تھی کہ جناب غلام پہ عاشق ہو گئے، تم نے کیوں انگلیاں کاٹیں؟ قالت، کہنے لگی، فذالکن الذی لمتننی فی، پس یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، میرے اوپر بڑے تانے مارتی تھیں، غلام ہے جی، غلام کے ساتھ کیوں عشق کیا، تم نے کیوں ہاتھ کاٹ لیے؟ اب جناب کھل کر ان کے سامنے کہنے لگی، سمجھ گئی نا کہ یہ سب بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں جس مرض کی میں مریضہ ہوں۔ اب کھل کر اقرار کرنے لگی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور یقیناً میں نے ورغلایا اس کو اس کی ذات سے، میں نے پھسلایا اس کو، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ نکلا۔ میں نے ورغلایا تھا، اب مان رہی ہے واضح طور پر، لیکن وہ بچ نکلا۔ اب اگر میری بات نہ مانی تو اب میں اس کو سزا دوں گی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً ہو جائے گا من الصاغرین، چھوٹے لوگوں میں سے، یعنی بے عزت لوگوں میں سے، ایسا بے عزت ہوگا کہ یاد کرے گا عزت اس کی اسی میں ہے کہ میری بات مان لے۔ اب یہ دھمکی کے ساتھ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو برائی پر تیار کر رہی ہے، کبھی لالچ اور کبھی دھمکی، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ لالچ سے ڈرے، نہ لالچ میں آئے، نہ دھمکی سے ڈرے۔ شیخ سعدی نے کہا، موحد کے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت دکس، بری نست بنیاد توحید بس۔ فرمایا جو رب کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو یا سر پر تلوار رکھ دو، امید و حراسش نباشت دکس، اس کے دل میں نہ لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا۔ بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد یہ عقیدہ توحید پر رکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے بس۔ اب جب اس نے دھمکی دی نا جی، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا، یا اللہ یہ جیل سے مجھے ڈرا رہی ہیں، میں جیل چلا جاؤں، یہ مصیبت ہے نا جیل جانا، یا اللہ مصیبت مجھے قبول ہے، معصیت مجھے قبول نہیں ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، رب السجن احب الی، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی پسند ہے، اس گناہ کے بدلے میں پسند ہے، ویسے تو محبوب چیز نہیں ہے نا جیل، لیکن اس گناہ کے بدلے میں مجھے پسند ہے۔ رب السجن احب الی، اے میرے رب جیل مجھے پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں، یہ بلا رہے ہیں تیری نافرمانی کی طرف، یا اللہ تیری نافرمانی سے جیل جانا میرے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ اپنی عاجزی کے ساتھ کہنے کہ یا اللہ گناہ سے تو ہی بچا سکتا ہے، تو نہ بچائے تو کون بچا سکتا ہے۔ اللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کی چال کو، اب پہلے ایک عورت کی چال تھی، اب کیدہن، ان سب کی چال ہے، یا اللہ ان سب کی چال ہے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اے اللہ اگر تو نے نہ پھیرا ان کی چال کو، اسب الیہن، میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں نہیں بچ سکتا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جاہلین میں سے، نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی جہالت اور نادانی اور کیا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ جاتے ہیں برائیاں کر کے جیل میں، غلط کام کرتے ہیں پھر جیل میں جاتے ہیں، نبی کی شان دیکھو، برائی سے بچنے کے لیے جیل میں جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ فاستجاب له ربه، پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب بندہ رب کے سامنے عاجز ہو کر دعا کرتا ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالتا ہے۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، یوسف علیہ السلام کو جب کمرے میں اس نے بلایا تو وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے۔ اب دروازے بند ہیں، وہ مالکہ ہے، وہ ایک حکم دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا،
معاذ اللہ کہا، اور صرف معاذ اللہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، اللہ نے راستے کھول دیے۔ معلوم ہوا بندہ جب کسی ایسی مصیبت میں گناہ میں پھنس جائے تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دوسرا نکلنے کی کوشش کرے، اپنے طور پر جتنا نکل سکتا ہے، جتنا بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے، اللہ ضرور راستے نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے، سود کا پیسہ آ گیا، اس نظام میں جکڑا گیا ہے، اپنے طور پہ نکلنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ اس کو حلال مال دے گا۔ ایک بندہ کہے جی اب آ گیا ہوں جی، خیر ہے جی، اب خود تعویلیں کرنا شروع کر دے، پھر اس دلدل میں مزید پھنستا چلا جائے گا، چاہے کوئی بھی کام بھی ہو۔ اس لیے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے گناہ سے بچنے کا نسخہ، ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، دوسرا وہاں سے نکلنے کی کوشش کری، صرف دعا پہ اکتفا نہیں کرنا۔ بندہ بیٹھا رہے، یا اللہ مجھے حلال کھلا، ادھر سے بھی حرام ہے جیب میں ڈال لے، ادھر سے بھی حرام ہے جیب میں ڈال لے، یہ نریاں دعاواں نال بھی کام نہیں چلنا، تھوڑی حرکت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ ایک شخص آیا بانسری باجا بجا کے نا، تو مزدوری کر رہا تھا، نوٹ کما رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا دھندا اختیار کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑو اور کوئی حلال طریقے سے اچھا کاروبار، اچھا کام کر کے تم وہ مال پیسہ کماؤ۔ اس نے کہا جی میں تو اور کوئی طریقہ جانتے نہیں، مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے جی، اس کے علاوہ میں کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رزق تو اس کو قسمت کا ہی ملنا تھا، اب چاہے یہ حلال طریقے سے اکٹھا کرے چاہے حرام طریقے سے اکٹھا کرے۔ دیکھو روٹیاں دو ہی کھانی ہیں، چاہے حلال کما کے کھا لو چاہے حرام کما کے کھا لو۔ اگر حرام کو رد کرو گے اللہ انشاءاللہ حلال بھی دے گا، لیکن تم کہو گے اور کوئی نہیں جی، اب یہی ہے جی، میں نے یہی کھانا ہے، اللہ کہتا ہے کھا پھر یہی کھانا ہے۔ اس لیے ایک غلط طریقے کو رد کرنا پڑتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت نے دعا کی اور وہاں سے نکلے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ، رب نے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا، فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو یوسف سے پھیر دیا، ان کی چال سے یوسف کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، سب کی دعاؤں کو سننے والا بھی اللہ، سب کے حالات کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اب پہلا جو واقعہ تھا نا اس میں تو عزیز مصر نے کہہ دیا کسی سے ذکر نہ کرنا، پھر بھی سب کو پتہ چل گیا۔ اب یہ والا معاملہ تو چھپانے والا تھا ہی نہیں، یہاں تو کوئی ایک بات تو نہیں تھی، نہیں یہاں تو بہت ساری عورتیں تھیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا خراب، تو کیوں نہ ہم یوسف کو کہیں سائڈ پہ کر دیں۔ اب یہ تو کس کس کو قابو کریں اور سمجھائیں، یوسف کو کہیں سائڈ پہ کر دیں۔ تو انہوں نے یہ مصلحت سمجھی کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیں، قصور کس کا اور سزا کس کو۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، نشانیاں تو دیکھ لیں کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر ان کے ذہن میں آیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ضرور یوسف کو قید کر دینا چاہیے ایک مدت تک کے لیے، قصور ان کا، لیکن یوسف کو قید کر دیں تاکہ جناب اس معاملے کو چھپایا جا سکے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، اور جیل کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور کہا عورتوں نے شہر میں عزیز مصر کی بیوی نے، تو راغد فتاہا عن نفسی، پھسلایا اپنے جوان کو، اپنے غلام کو اس کی ذات سے، قد شغفہا حبا، یقیناً چھا گئی اس پر اس کی محبت، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں واضح غلطی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، بس جب سن لیا اس نے ان کی تدبیر کو، ارسلت الیہن، تو پیغام بھیجا ان کی جانب، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان کے لیے ایک محفل، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی ہر ان میں سے ہر ایک کو چھری، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا نکلا ان پر،
فلما رأینہ، پس جب دیکھا انہوں نے یوسف کو، اکبرنہ، بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ ڈالا اپنے ہاتھوں کو، وقلنا حاش للہ، اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ نہیں ہے کوئی بشر، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ ہے۔ قالت، تو اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی، پس یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور یقیناً میں نے پھسلایا اس کو اس کی ذات سے، پس وہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے، چھوٹے لوگوں میں سے۔ قال رب السجن احب الی، کہا اے میرے رب جیل مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس سے جس کی جانب وہ مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے نہ پھیری مجھ سے ان کی تدبیر، اصب الیہن، تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی جانب، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں جاہلین میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کر لیا حکم ان کے لیے، قبول کر لیا اس کی دعا کو، ربہ، اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا اس سے ان کی تدبیر کو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھنے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ، کہ قید کر دیا جائے اس کو ایک مدت تک کے لیے۔